نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام محترم حضرت علامہ قاری غلام عباس صاحب مدث اللہ خطیب و امام مسجد ھذا، محترم ڈاکٹر محمد ظفر سلطانی صاحب، محترم مشتاق احمد گجر صاحب، محترم ملک ناصر صاحب، محترم محمد اشفاق صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ نیوٹ، محترم محمد علی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل چنیوٹ، محترم محمد قیس صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل چنیوٹ، اور ان کی پوری ٹیم اور دیگر فورمز کے تمام جملہ قائدین، رفقاء، اراکین اور مہمانان گرامی قدر، منتظمین مسجد ھذا، ویمن لیگ کی جملہ باجیاں، اور آج کی اس 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی علمی، روحانی اور تربیتی نشست میں تشریف لائے ہوئے تمام خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے کہ اس نے سابقہ سالوں کی طرح اس سال بھی تحریک منہاج القرآن کو پاکستان کے کم و بیش 80 سے زائد شہروں میں فجر کی نماز کے بعد اس امت کا قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنے کے لیے، قرآنی تعلیمات سے مستفید ہونے کے لیے اس سال بھی 5 روزہ دروس عرفان القرآن، بلکہ 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی فجر کے بعد سجانے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. آج تیسری نشست ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر. اس موضوع کا مقصود ایک تو یہ ہے کہ دور حاضر کا مسلمان بالعموم پوری امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی قوم یا پاکستان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اور لا الہ کے وارث
آج دعویٰ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ بات صرف دعووں میں نظر آتی ہے، نعروں میں نظر آتی ہے۔ عشق محفلوں میں اٹھتا ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پریکٹیکلی لائف میں، عملی لائف میں حضور کی غلامی نظر نہیں آ رہی۔ یعنی اس دور کی تباہ کاریوں میں سے یا کباہتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان حضور کے عشق کو صرف نعروں تک لے گئے ہیں، اور فی زمانہ عشق جتنے زیادہ شور مچائیں، نعرے لگائیں، اتنا بڑا عاشق ہو گیا۔ اور پریکٹیکلی دیکھیں تو ساری زندگی حضور کی اتباع، آقا کی سیرت اور آقا کی سنت سے خالی نظر آتی ہے۔ تو ضروری تھا کہ اس طرف توجہ دلائی جائے کہ غلامی کا معنی پھر یہ ہے کہ اپنی ذات کو ذات مصطفیٰ میں فنا کر دیا جائے، تاکہ یہ نعرہ حقیقت میں اللہ کے دروازے تک پہنچے۔ دوسرا مقصد، ہر دور میں مسلمانوں کو غلام بنانے، ان کی عظمت، ان کی رفعت جو ان کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کی تھی، وہ دوبارہ سے چھین لینے، اور جو طاقتیں مسلمانوں کو پنپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، اسلام کا غلبہ نہیں دیکھنا چاہتی، اسلام کو غالب نہیں دیکھنا چاہتی، وہ طاقتیں ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف پہلے بند کمروں میں، اب علل اعلان پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں تاکہ انہیں غلام بنا لیا جائے۔ ان کی نسبت مصطفیٰ قولی رہ جائے، زبانی کلامی رہ جائے، نعروں تک رہ جائے، اور پریکٹیکلی ان سے ان کی ثقافت، ان کا تمدن، وہ سب کچھ چھین لیا جائے اور انہیں غلام بنا دیا جائے۔ باطل، صہیونی اور سامراجی طاقتیں اس بات کو جان چکی ہیں کہ مسلمانوں کو جو چیز غالب رکھتی ہے، انہیں زندہ رکھتی ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ان کے نبی کے ساتھ قلبی، حبی اور عشقی تعلق ہے۔ وہ جذبہ بیدار ہو جائے تو پھر یہ نہ اپنی عزت دیکھتا ہے، نہ اپنی جان کی، نہ مال کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ اپنے نبی کے دین پر اور ان کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرف علامہ نے اشارہ کیا تھا، اور اس نے ایک نظم لکھی تھی، اس نظم کا عنوان اس نے رکھا تھا ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ اور یہاں سیاسی فرزند سے مراد عالمی صہیونی طاقتیں، عالمی سطح پر ہونے والی سازشیں ہیں جو مسلمانوں کو مغلوب کرنا چاہتی ہیں۔ تو علامہ نے کہا تھا کہ تم ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو اور ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، ایک حل میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اگر تم اس پر قابو پا لو تو یہ خود اپنی موت مر جائیں گے، یہ خود تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا تھا؟ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ انہیں حضور کی محبت، حضور کا پیار، عشق، دیوانگی کا تعلق زندہ رکھتا ہے،
وہ تعلق ختم کر دو، یہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ وہ نعروں تک لے جاؤ، دعووں تک لے جاؤ، قلبی حبی عشقی تعلق روح میں جو اترا ہے اسے نکال دو۔ ان کی سوچیں، ان کے تصور، ان کے تخیلات میں حضور کی ذات کو نکالو۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ بات نعروں تک رہ جائے گی، پریکٹیکلی غلامی تمہاری ہوگی۔ نعرہ مصطفیٰ کا ہوگا اور عملی غلامی تمہاری کریں گے، اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیں گے اور تمہارے غلام بن جائیں گے۔ لہٰذا ہر دور میں یہ سازشیں ہوتی رہیں، اور انہی سازشوں کا ایک حصہ یہ بھی ہے، اور باطل طاقتوں نے بالخصوص نوجوانان ملت اسلامیہ، نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور آنے والی نسلوں کو ٹارگٹ کیا ہے بالخصوص، اور بالعموم بھی پوری امت مسلمہ کو۔ اور یہ فیڈنگ کی جا رہی ہے، یہ پوائزننگ کی جا رہی ہے، یہ ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1400 سال پہلے آئے، عرب معاشرے میں آئے۔ 1400 سال پہلے وہ جو دین لائے، جو شریعت لائے، ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کا کردار 1400 سال پہلے قابل عمل تھا۔ اب انسان نے ترقی کر لی ہے، نئے نئے شعبے پیدا ہو گئے ہیں، انسان تسخیر کائنات کی طرف ہے، چاند کو، مشتری کو آگے تسخیر کرنے نکلا ہوا ہے۔ تو اس جدید دور میں، ترقی کے دور میں، سائنس کے دور میں معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کا دین، ان کی شریعت اور ان کی سیرت ناقابل عمل ہے۔ جدید دور ہے وہ پرانی باتیں تھیں، پرانے لوگوں کے لیے تو ٹھیک تھا، اس دور میں تو قابل عمل تھا، آج نہیں ہے۔ اور اس سے مقصود ان کا، نوجوان کا اپنے نبی سے رشتہ توڑنا ہے، اور ان کا صرف دعویٰ رہ جائے لا الہ کا، اور ان کا عمل، ان کی ثقافت، ان کا تمدن، ان کا رہن سہن، ان کے رسم و رواج، ان کے نبی والے چھین لیے جائیں اور اپنے دے دیے جائیں۔ اور اس سازش میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ 100+ کامیاب ہے، اور کوئی کہے یہ مبالغہ ہے، 100% کامیاب ہیں، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ورنہ اپنی صورتحال دیکھ لینی چاہیے کہ کہاں تک ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ان کی سیرت کو اپنانے کا، ان کے کردار کو اپنانے کا۔ اور میں، اللہ مجھے معاف کرے، یہ ایک حقیقت ہے، اور حقیقت کا انکار کر دینے سے حقیقت جٹلائی نہیں جا سکتی، وہ حقیقت ہی رہتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمان صرف قولی طور پر حضور کا نام لیتے ہیں، ان کا عمل، ان کے طریقے، ان کے رہن سہن، رسم و رواج سب ہندوؤں اور یہودیوں جیسے ہیں، اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ مجھے معاف کرے، اگر ہمیں یہ یقین نہ ہوتا کہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت کریں گے، اگر یہ یقین نہ ہوتا تو جس طرح ہم نے سنت و اتباع رسول اور سیرت رسول کو چھوڑ رکھا ہے، اگر اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ قیامت کے دن حضور نے شفاعت کرنی ہے، تو اللہ معاف کرے شاید ہم کلمہ بھی چھوڑ دیتے۔ تو
کلمے کی حد تک تو حضور کا دامن ہے، نعروں کی حد تک تو حضور علیہ السلام کا نام ہے، مگر پریکٹیکلی نہ گھر میں، نہ اپنی ذات میں، نہ معاشرے میں حضور علیہ السلام کے سیرت و کردار اور سنت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کو ٹوٹلی چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ بہت بڑی سازش ہے کہ جس دن وہ اس میں کامیاب ہو گئے مسلمان ان کے غلام بن جائیں گے، اور کیفیت یہی ہے اس وقت کہ مسلمان خود کو آزاد کہتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہے، اور لاشعوری طور پر حضور کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور لاشعوری طور پر باطل کی مدد کر رہے ہیں۔ قول میں ان کی دشمنی ہے اور عمل میں ان کی پیروی ہے۔ قول میں حضور کا عشق ہے اور عمل میں حضور علیہ السلام کی سنت سے دور ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس طرف بھی توجہ دلائی جائے۔ اب آئیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ معاذ اللہ یہ جدید دور ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پرانی ہو گئی، دین پرانا ہو گیا، شریعت پرانی ہو گئی، اس جدید ترقی یافتہ دور میں انسان کے لیے اب وہ کامل عمل نہیں ہے، تو سنیں، قربان جائیں، 1400 سال پہلے وہ جو زمین بطحہ پر آقا علیہ السلام محمد مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی نگاہ 1400 سال پہلے قیامت تک آنے والے ہر انسان اور قیامت تک آنے والے ہر معاشرے کو اپنی نگاہ سے آپ دیکھ رہے تھے اور وہیں سے رہنمائی دے رہے تھے۔ حضور حجت المحدثین شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مقدس اللہ، آپ نے جو سیرت کی کتاب لکھی، سیرت رسول پر 14 والیوم اس کے 14 جلدیں اس پہ ہیں، اور سب سے بڑی تاریخ کی سیرت کی کتاب ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں بالخصوص حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے ان گوشوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو قیامت تک کے آنے والے ہر جدید دور کی رہنمائی کر رہے ہیں، ہر جدید دور کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ بلکہ میرے شیخ نے فرمایا کہ میں نے قرآن پڑھا اور حضور کی حدیث پڑھی، خدا کی قسم ہر علم کو مصطفیٰ کے دروازے پہ سجدہ ریز پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ہر دور میں رہنمائی دے رہے تھے۔ آج سائنس نے ترقی کی اور ایک قانون انہوں نے وضع کیا، لا آف موشن کا، حرکت کا قانون۔ 1400 سال پہلے، 1400 سال کے بعد انسان نے ایک حرکت کا قانون اسے ایجاد کیا، اور اس کی بنا پر آج وہ آسمانوں کی فضا کی سیر کر رہا ہے، اسی پر جہاز بنے، اسی پر خلائی شٹل بنے اور دیگر ترقی کی۔ وہ جس قانون کی آج بات کر رہا ہے 1400 سال پہلے، قربان جائیں، اس لا آف موشن کے قانون کو میرے آقا نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حدیث پاک آتی ہے، احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اور یہ اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا حضرت ابو ذر غفاری، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں، لَقَدْ تَرَكْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِنَّا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا، کہ جب آقا علیہ السلام نے ہم سے پردہ فرمایا، حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے جب پردہ فرمایا، تو ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، اس قدر آقا نے ہمیں علم بیان کر دیا تھا، اس قدر چیزوں کی حقیقت سے ہمیں آگاہ کر دیا تھا
یہاں تک کہ فضا میں اڑنے والا پرندہ اپنے پروں کو حرکت کیسے دیتا ہے یہ بھی آقا نے ہمیں بتا دیا. یہ ہے لا آف موشن جس پر آج سائنس ترقی کر رہی ہے. پھر آگے بڑھے، جتنی مکینیکل ٹیکنالوجی ہے، ایک موٹر سائیکل کے انجن سے لے کر، سواری سے لے کر، جہازوں اور آگے خلائی شٹلوں تک جتنی مکینیکل ٹیکنالوجی ہے اس پر ترقی آج سائنس کر رہی ہے، اور میرے آقا نے اس کا اصول 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، جب سائنس اپنے وجود کے لیے بھی ابھی سرگرداں تھی، تصور میں بھی سائنس نہیں تھی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا سیکون فی آخر امتی رجال یرکبون علی المیاثر یبدلون العظام بالسروج. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری دور میں، میری امت کے آخری دور میں ایسے لوگ آ جائیں گے، ایسی قومیں پیدا ہو جائیں گی اور معاشرہ اس حد تک ترقی کر جائے گا، گوشت پوست اور ہڈیوں کی سواریوں کے علاوہ، یعنی پہلے سواری اونٹ تھا اس پہ سفر ہے، پہلے سواری گھوڑا تھا اس پہ سفر ہے، جاندار سواریاں تھیں اس پہ سفر ہے، خچر تھا، گدھا تھا، اس پر انسان سواری کرتا تھا. میرے آقا نے فرمایا آخری دور میں، میری امت کے آخری دور میں لوگ اس کے علاوہ ایسی سواریاں بنا لیں گے جن میں نہ گوشت ہوگا نہ ہڈیاں. پوری میکینیکل ٹیکنالوجی بیان کر دی کہ ایسا دور آئے گا کہ انسان جانور اس کی سواری نہیں ہوگا مگر سفر اس کا تیز ہو جائے گا اور نئی نئی سواریاں بنا لیں گے. پھر آگے چلیں، آج خفیہ انٹیلیجنس ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، سائنس نے ترقی کی تو آپ یہاں بیٹھ کر ہزاروں میل دور اسی وقت دیکھ سکتے ہیں، اسی وقت دیکھ سکتے ہیں، اور ہر شے انفارمیٹڈ ہے، ہر چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کی غیر موجودگی میں کہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیں اور گھر والا چلا جائے، مرد چلا جائے اور اپنے پاس موبائل پر ہزاروں میل دور بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. ان چیزوں کا ذکر میرے آقا نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی. کب تک؟ فرمایا حتی تکلم السباع الانس، یہاں تک کہ جانور انسانوں سے کلام کریں، جانور خبریں دیں گے. انٹیلیجنس کتوں کو لیتی ہے اور وہ کتا بتا دیتا ہے کہ یہ چور تھا، یہاں سے نکلا، یہاں آیا، یہاں گیا، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے. پھر آقا نے فرمایا وَحَتَّى تُكَلِّمُ الرَّجُلَ عَذَبَاتُ صَوْتِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَنُخْبِرُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، یہاں تک کہ آدمی کی چابک کا دستہ اور جوتے کا تسمہ اسے بتائے گا کہ جب وہ گھر سے باہر گیا تھا تو اس کے گھر والے اس کے بعد کیا کچھ کرتے رہے. یہ خبریں ملا کریں گی، اور یہ ساری خبریں آج کی خفیہ انٹیلیجنس کی ہے جو آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان کی. یہ جتنی، بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہر چیز کلام کر رہی ہے، بے جان چیزیں بول رہی ہیں انسانوں کے ساتھ.
اور سب کچھ بتا رہی ہیں کہ بندے تیری غیر موجودگی میں کہاں کیا ہوا. اس کی طرف میرے آقا کا اشارہ تھا. لہذا نوجوانان ملت اسلامیہ، یہ باطل طاقتیں ذہنی طاقتیں تو تیرے ذہن میں ڈال رہی ہیں کہ نبی کچھ نہیں جانتے، ان کا دین پرانا ہو گیا، ان کی شریعت پرانی ہو گئی، ان کی سیرت پرانی ہو گئی، ان کی سنت اتباع پرانی ہو گئی، آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے. حقیقت یہ ہے سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے مصطفیٰ کی دی ہوئی بنیادوں پر کر رہی ہے. اب آ جائیں ہم آقا علیہ السلام کی سیرت کی عظمت کو اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تصور کہ آج کے دور میں حضور کی سیرت قابل عمل نہیں ہے، یہ تصور اگر ایسا نہ ہوتا تو سنیے، پہلے جتنے انبیاء تھے 1,24,000 پیغمبر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پیغمبروں کی نبوت اور رسالت کا دائرہ کار محدود تھا. کوئی ایک خطے کے لیے نبی تھا اور ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے. ایک اس علاقے کا نبی ہے، اس کی نبوت کا دائرہ کار یہ علاقہ ہے، اور عین اسی وقت میں ایک اس علاقے کا نبی ہے اور اس کی نبوت کا دائرہ کار اس کے اپنے علاقے تک تھا. کوئی ایک قوم کے لیے نبی تھا تو کوئی دوسری قوم کے لیے نبی تھا، کوئی ایک زمانے کے لیے نبی تھا تو کوئی دوسرے زمانے کے لیے نبی تھا. اس لیے قرآن نے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ، قوم عاد کے نبی حضرت ہود بنے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین میں حضرت شعیب گئے. تو ہر نبی کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، وقت محدود تھا، زمانہ محدود تھا، قوم اور علاقے محدود تھے. مگر قربان جائیں جب باری آئی تاجدار کائنات کی صلی اللہ علیہ وسلم، جب باری آئی سارے نبیوں کے دھولے کی، تو اللہ نے ساری حدود و قیود کو توڑ دیا، سب حدیں توڑ دیں. اور قرآن نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ میرے محبوب پہلے نبی محدود خطوں کے لیے، محدود افراد کے لیے، محدود زمانوں کے لیے تھے. اب تو کہ تو تاجدار کائنات ہے، اب تو کہ تو نبیوں کا دولہ ہے، تو میرے محبوب فرمایا اے پیارے میں نے آپ کو صرف 1400 سال پہلے انسانوں کے لیے نہیں، 1400 سال کے بعد کے انسانوں کے لیے نہیں، اور کسی خاص خطہ زمین کے انسانوں کے لیے نہیں، الا کافۃ للناس، جتنے انسان پیدا ہوں گے اور ہوئے ان سب کے لیے یہ میرے پیارے میں نے تجھے رسالت دے کے بھیجا ہے، تجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. اور تیری شان یہ بنائی ہے کہ تو میری محبت، میری چاہت، میری رضا اور میری جنت کی خوشخبری سنانے والا، اور میرے عذاب اور میرے غصے اور میرے جہنم سے ڈرانے والا بنا کر پوری انسانیت کی طرف تجھے میں نے بھیجا. اگر آقا علیہ السلام کی نبوت آج کے دور کے لیے قابل عمل اور قابل ہدایت نہ ہوتی تو قرآن کبھی کافۃ للناس کے الفاظ نہ لاتا. اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ اعراف آیت نمبر 158، فرمایا میرے محبوب تو بھی اپنی زبان حال سے اعلان کر دے. سبحان اللہ. اور کیا اعلان کر دے؟ میں قل، میرے حبیب تو فرما دے یا ایھا الناس، اے قیامت تک آنے والے ہر انسان، یعنی آپ کی نبوت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں، آپ کی نبوت ایک خطہ زمین تک محدود نہیں، آپ کی نبوت کا دائرہ کار ایک زمانے تک محدود نہیں ہے. یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب کیا، اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا. ان دو آیتوں میں دیکھیں
تو صرف انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ اے لوگو، اے انسانوں، میں تمہاری طرف، تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ مگر قربان جائیں، حضور علیہ السلام کی نبوت صرف انسانوں تک نہ تھی، بلکہ آقا کی نبوت کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ ساری کائنات اور سارے جہان میرے محبوب کی نبوت کے نیچے اللہ پاک نے کر دی۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیارے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے دیا۔ جہاں جہاں میری ربوبیت ہوگی وہاں وہاں تیری رحمت کا دامن ہوگا۔ اور اس سے آگے بڑھیں تو سورہ فرقان میں اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص پر یہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والا فرقان قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، اس لیے نازل کیا تاکہ میرے محبوب سارے جہانوں کو میرا ڈر سنا دے۔ سبحان اللہ۔ تو جس رب نے ساری کائنات پیدا کی ہے، جس رب نے 1400 سال پہلے کا زمانہ پیدا کیا، جس رب نے یہ زمانہ پیدا کیا، جس رب نے قیامت تک آنے والے زمانے پیدا کرنے ہیں، اور جس نے سارے جہان پیدا کیے ہیں، اگر حضور کی نبوت محدود ہوتی تو وہ کبھی بھی للعالمین نذیرا کے الفاظ نہ لے کے آتا۔ لہٰذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام جہانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ حضور کی سیرت کی طرف متوجہ کیا اور اس طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگوں، اگر کامیابیاں چاہتے ہو، اگر عظمتیں چاہتے ہو، اگر رفعتیں چاہتے ہو، اور دنیا و آخرت کی خیر چاہتے ہو، اور یہ اعلان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کو تو بالخصوص کہا جا رہا ہے کہ تم تو لا الہ پڑھنے والے ہو، تم تو محبوب کے غلام ہو، تم تو نسبت رسول کا دامن لیے ہاتھ میں ہو، پھر ذلت میں رہو، کتنی بری بات ہے۔ پھر بھی تمہیں ذلت ملے، پھر بھی تمہیں غلامی ملے، یہ کتنی بری بات ہے، کیونکہ جو ساری کائنات کو عزتیں دینے آیا ہے وہ تمہارا نبی ہے، وہ تمہارا نبی ہے۔ مگر حضور کی سیرت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے عنوان گفتگو کے طور پر جو آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ الاحزاب، اس کی آیت نمبر 21 کا پہلا حصہ، اس میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، حقیقت تو یہ ہے کہ اے ہر انسان، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، سکھ ہے، پارسی، مجوسی، مسلم، جو بھی ہے اسے متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اگر تو عزت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، رفعت چاہتا ہے، فضیلت، عظمت، بزرگی چاہتا ہے تو ایک ہی اسوہ ہے، ایک ہی سیرت ہے، اور وہ کون سی ہے؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عظمتیں چاہتے ہو، کامیابیاں چاہتے ہو تو سارے کردار چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں اسوہ حسنہ ہے۔ آپ دعا نہیں مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ؟ میں یہ جو دعائیں مانگتے ہو نا حسنہ کی، حسنہ مجھے عطا کر، تو وہ تو میں نے عطا کر دی ہے، وہ تو میں نے عطا کر دی ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ اگر وہ حسنہ چاہتے ہو تو اپنی خواہشیں چھوڑ دو، مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہو جاؤ، ہر ایک حسنہ عطا ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران، سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ یہ حضور کی سیرت کی طرف بار بار اللہ متوجہ کر رہا ہے۔
جو رسول تمہیں کہہ دیں، سبحان اللہ، یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے والے صحابہ کو نہیں، ہر انسان کو، وما آتاکم الرسول، وہ جو کہہ دیں فخذوہ، جس کا امر کر دیں اسے مضبوطی سے تھام لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کر دیں اسے حرف غلط کی طرح اپنی زندگی سے نکال دو، عزتیں تمہارا مقدر ہوگا، سبحان اللہ، رفعتیں تمہارا مقدر ہوگا، بلندیاں تمہارا مقدر ہوگا۔ عصمت صرف سیرت مصطفیٰ میں رکھی گئی ہے۔ اور پھر قربان جائیں، یہاں تو فرمایا گیا نا کہ وہ جو کہہ دیں، یعنی جس کام کے کرنے کا حکم دے اوامر آ گئے، اور جن سے منع کر دیں نواہی آ گئے، یعنی زبان سے کہہ دیں کہ یہ کرو تو وہ کرو، اور زبان سے کہہ دیں کہ اس سے منع ہو جاؤ، باز ہو جاؤ، یہ نہیں کرنا، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ تو کہا نا زبانی کلامی بات ہو رہی ہے کہ اس حد تک آگے چلے جاؤ کہ جو حضور کہیں بس وہ کرو، جس سے منع کریں باز آ جاؤ۔ مگر ایک قدم آگے بڑھ کے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں مولا مل جائے، تمہیں عظمت مل جائے، رفعت مل جائے، تو پھر صرف کہنے سننے تک نہ رکھو بات، بلکہ میرے مصطفیٰ کو تکتے رہو، انہیں تکتے رہو، اور ان کی ذات پر اپنی نگاہیں جما لو۔ اور فرمایا سورہ آل عمران میں، میرے محبوب یہ اپنی امت کو قرینہ بتا، عظمت کا، رفعت کا، غلبے کا، بزرگی کا، فضیلت کا، یہ قرینہ بتا۔ کیا؟ قل، اے پیارے تو اپنی زبان سے کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو کہ تمہارا محبوب اللہ ہو جائے، یعنی تم یہ منزل پانا چاہتے ہو، تو پھر حکم پر نہ نکان دھرو، پھر مصطفیٰ کے مکھڑے کو تکو، فاتبعونی، پھر یوں کیا کرو کہ کیسے مسکراتے ہیں ایسے مسکرایا کرو، کیسے چلتے تھے ایسے چلا کرو، کیسے بیٹھتے تھے ایسے بیٹھا کرو، کیسے لیٹتے تھے ایسے لیٹا کرو، کیسے کھاتے تھے ایسے کھایا کرو، خود کو مصطفیٰ کی ذات میں فنا کر دو، ان کی اتباع کا رنگ چڑھاؤ، اور ایسا رنگ چڑھاؤ کہ تمہاری اپنی ذات فنا ہو جائے اور سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ اس کی بقا ہو جائے، پھر تمہیں وہ عظمت عطا کروں گا، وہ بلندیاں عطا کروں گا کہ پہلے تو تم کہتے نا ہمیں اللہ سے پیار ہے، پہلے تو تمہارا دعویٰ تھا، تم اپنے دعوے کو چھوڑو، تم میرے محبوب کی ذات میں فنا ہو جاؤ، تمہیں وہ مقام دوں گا، یحببکم اللہ، پھر تم محبوب بن جاؤ گے اور اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اے نوجوانان ملت اسلامیہ، اے دور حاضر کے مسلمانوں، اس بات کو سمجھو، ہماری عظمت، ہماری رفعت، ہمارا غلبہ، ہماری عزت صرف اور صرف اپنے عمل کو ذات مصطفیٰ کے عمل میں فنا کر دینے میں، حضور کی سیرت میں ہے۔ عصر حاضر میں سیرت معدوم ہو رہی ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ صحابہ اکرام اس راز کو پا گئے تھے، تحبون فاتبعونی، میرا رنگ چڑھاؤ، سبحان اللہ، میرا رنگ چڑھاؤ اور میرے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اپنی ذات کو میری ذات میں فنا کر دو۔ قربان جائیں وہ صحابہ، انہیں عظمتیں ملی، انہیں رفعتیں ملی، حتیٰ کہ وہ دنیا کے روشن ستارے بن گئے۔ راز کیا تھا؟ راز یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ذات کو حضور کی ذات میں فنا کر دیا تھا، وہ فاتبعونی کے رنگ کو سمجھ گئے تھے۔ یہی وجہ ہے آج تو ہمیں اتنی حدیثیں ملتی ہیں، اتنی حدیثیں، یعنی جو جو انسان ترقی کر رہا ہے، علم پھیل رہا ہے، ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے دنوں کے سفر ہوا کرتے تھے، ایک حدیث مل جائے۔ آج گھر بیٹھے حدیثیں آ رہی ہیں، گھر بیٹھے حدیثیں آ رہی ہیں، اور اس وقت عالم یہ تھا
کہ کئی دنوں کا سفر کر کے ایک حدیث ملتی تو اپنی ذات کو اس حدیث پہ فنا کرتے تھے لوگ سبحان اللہ کہ میرے آقا نے تو یہ کہا ہے، اب میں اس کے سوا نہیں عمل کروں گا۔ اور آج گھر گھر حدیث آ رہی ہے مگر دل تنگ ہو چکے ہیں، دل تنگ ہو چکے ہیں، اس لیے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اب آئیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی ذات کو کس طرح حضور کی ذات میں فنا کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی ایکو بند کر دیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق آتا ہے، یعنی صحابہ اکرام دیکھتے رہتے تھے حضور کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ بس وہ فرمان آنے کی دیر ہوتی سب کچھ چھوڑ دیتے، حضور کے فرمان میں فنا ہو جاتے۔ سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں جب بھی اپنے بابا حضرت ابوبکر صدیق کو حضور کی صحبت میں صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھا دیکھتی تو میں کیا دیکھتی، مولا علی کے چہرے کو ٹکٹکی لگا کے تکتے رہتے، سبحان اللہ مکھڑا علی کو تکتے رہتے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے ایک دن پوچھا، بابا میں دیکھتی ہوں آپ جب بھی حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ علی کے چہرے کو تکتے رہتے، ان کے چہرے کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ قربان جائیں فرمان مصطفیٰ کا ادب کیا تھا، حضور کے فرمان کا ادب کیا تھا۔ فرماتے ہیں بیٹی میں کیوں نہ تکوں، سبحان اللہ میں کیوں نہ تکوں، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے مصطفیٰ نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے مکھڑے کو تکنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، یوں فنا ہوتے تھے، جو آقا نے فرما دیا وہ ذاتیں نہیں پالتے تھے، وہ خود نفس کو نہیں پالتے تھے، جو فرمان مصطفیٰ ہو گیا اس پر خود کو فنا کر دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر فاروق؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے عمر فاروق، جن کے نام سے دشمن دہلتے تھے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باطل نے اقرار کیا کہ اگر زمین پر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو زمین پر اسلام ہی اسلام ہو جاتا، سبحان اللہ کفر مٹ جاتا۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئے، کعبے کا طواف کیا اور حجر اسود کا بوسہ لینے لگے۔ ہائے ہائے ہائے، جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگے تو اسے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے حجر اسود انی اعلم انک حجر، سبحان اللہ اے تو پتھر ہے، سن لے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، بے شک ولا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، پھر بھی چومتا ہوں۔ بھئی جانتا بھی ہوں کہ تو پتھر ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، پر پھر بھی چومتا ہوں۔ پتہ ہے کیوں چومتا ہوں؟ ہائے 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 ہائے، حضور کا ادب دیکھیں، آقا سے محبت دیکھیں، آقا سے چاہت دیکھیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُقَبِّلُكَ، اگر میں نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا کہ مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے تو تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، مگر چونکہ تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے اب ہمیں اس سے کیا غرض کہ کوئی فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ہم نے تو یار کو بوسے لیتے دیکھا تھا، ہم نے تو محبوب کو تجھے چومتے دیکھا تھا، ہم تو سیرت کے اس گوشے کو اپنا رہے ہیں، ہم تو اتباع رسول میں تجھے بوسے دے رہے ہیں۔ یہ عالم تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، آپ کو دیکھا گیا مسجد سے باہر گلی میں، مسجد کے دروازے کے سامنے گلی میں راہ گزر میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔
بھئی ایسے ہی جیسے یہ مسجد کا دروازہ تو باہر گلی میں کوئی بیٹھ جائے اور کوئی نہ بیٹھے، وقت کا حکمران بیٹھ جائے، سبحان اللہ، کوئی ہوتا ہے نا، کوئی ہوتا حکمران گلی میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگے تو کیسا لگے گا؟ ہاں؟ کیسا لگے گا؟ قربان جائیں، انہیں کیسے سے غرض ہی کوئی نہیں تھی، سبحان اللہ، انہیں سے غرض ہی کوئی نہیں تھی، بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے حکمران ہیں، آپ راستے میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس سے کیا غرض؟ بھئی لوگوں کے لیے عمل تھوڑی کرتے ہیں۔ آج یہ بھی ایک معاملہ ہے، وہ یہ نہ کہہ دے کہ داڑھی کیوں چھوٹی بڑی کیوں، سارے کام دوسرے نہ کہہ دیں، اس سے بچو۔ ارے اللہ کیا چاہتا ہے ادھر کوئی نہیں غرض، تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا حکمران گلی میں بیٹھا ہے، آپ نے ہمیں لوگوں سے کیا لینا دینا؟ ارے ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا مصطفیٰ یہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، میں تو وہ سنت ادا کر، ہائے ہائے، میں تو اور یہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سے محبت دیکھیں، آقا سے چاہت دیکھیں، آقا کی ذات کا نعرہ لگایا ہے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے تو خود کو مٹا دیا مصطفیٰ کی ذات میں۔ یہ دیکھیں، انہوں نے نوٹ بک رکھی ہوتی تھی، ڈائری رکھی ہوتی اور تلاش کرتے رہتے اور لکھتے رہتے حضور کہاں بیٹھے تھے، کہاں لیٹے تھے، کہاں کھانا کھایا، کہاں نماز پڑھی۔ آپ کھانا کھایا، کہاں بیٹھا سے نماز پڑھی، ہر چیز نوٹ رکھتے تھے، اور جہاں جہاں حضور بیٹھے ہوتے وہاں جہاں حضور لیٹے ہوتے وہاں لیٹتے، جہاں آقا نے کھانا کھایا وہاں کھانا کھاتے، اور جہاں آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھا۔ یہ وجہ تھی کہ صحابہ نے حضور کی ذات میں کھڑا کر دیا، اللہ نے کائنات کی عظمت ان کے قدموں کا، اللہ نے دنیا کی عظمت ان کے قدموں میں ڈال دی، اور انہوں نے مصطفیٰ کی سیرت میں ہم کو بڑا کر دیا۔ اللہ نے ساری اقوام پر انہیں برتری عطا لہٰذا دور حاضر کے مسلمان اگر عظمت چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر بلندیاں چاہتے ہو، غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتے ہو، اور یہ کیفیت ذلت کی، رسوائی کی، غلامی کی، پریشانی کی، ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے، اس کیفیت سے نکلنا چاہتے ہو تو خدا کی عزت کی قسم ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اپنی خواہشوں کو فنا کر دو مصطفیٰ کی ذات، آقا کی سیرت میں، آقا کے کردار میں، آقا کی اتباع میں، یہ کام تو آج کل وہ رت وہی ہے، رت وہی ہے، قرآن وہی ہے، دین وہی ہے، سیرت وہی ہے، کچھ نہیں بدلا، ہم بدل گئے، ہماری چاہتیں بدل گئی، ہماری خواہشیں بدل گئی، اور ہم نے ایک گناہ نکالا جیسی زندگی اپنا لی، نعرہ مصطفیٰ کا خدا کی ضرورت ہوگی، نعرہ مصطفیٰ کا ابتدا سچائی کی ہوگی، اس کو بدلنا ہوگا اور بلند کر سیرت مصطفیٰ کا نقش بنانا ہوگا، آقا کی سیرت کا نقش بنانا ہوگا، اور حضور علیہ السلام کی ہمارے سیرت کی بات کریں، سیرت کی بات کریں تو یاد رکھیں شریعت نے، آقا علیہ السلام نے حضور کی سیرت کی دو گوشتیں بنائے، دو گوشتیں بنائے۔ یہاں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کی ایک گوشت کو بھی بنایا، آقا
انسان بنتا ہے کہ یاد کرتا رہتا ہے، مگر واش ہے اس سے نہیں بنتا، واش اس کے کام نہیں ہوتے۔ حضور کی سنت کا دوسرا روزہ ہے جو واش کو تعلیم کرتا ہے، اس سے پیدا کرتا ہے۔ آپ کی سنت کا ایک حصہ اللہ سے بندگی کا تعلق جوڑتا ہے، اللہ کی اطاعت بندگی اور اللہ سے عبادت کا تعلق جوڑتا ہے، جو اس کی عزت چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ میں آسانی کا اعلان، اگر اسی سے تعلق نہ جڑا تو بہت سی عزت ہے۔ رب سے بندگی کا تعلق نہ جڑا، رب سے اطاعت گزاری کا تعلق نہ جڑا، رب سے عبادت کا تعلق نہ جڑا تو کون سی عزت ہے؟ لہٰذا میرے آقا کی سیرت کا ایک گوشہ انسانوں کو بالعموم اور مسلمانوں کو اللہ سے جوڑا تھا، اور اللہ سے جوڑنے کے لیے شریعت نے کوئی 5 چیزیں رکھی، 5 چیزیں رکھی۔ آقا نے بتایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لاحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ تو ہو گیا ایمان، یہ تو ہو گیا کلمہ ایمان۔ پریکٹیکل لائف میں سب سے پہلے ہوتا ہے اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ نماز کا حکم دیا۔ اقیم الصلاۃ، لوگ عزت چاہتے ہیں نماز پڑھنا، عزت چاہتے ہوئے نماز کو یا چھوڑنا بھی چھوڑا رہا۔ اقیم الصلاۃ اور ذکری، میرے ذکر کے ساتھ نماز پڑھا ہے، اور نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ میں حافظوا علی الصلوات الوسطی، اپنی نمازوں کے محافظ بن جاؤ، یہاں تک کہ درمیانی نماز کے بھی خصوص واپس علاقہ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ارے نعرہ بھی حضور کی محبت کا ہو، نعرہ بھی حضور کی غلامی کا ہو، نعرہ اس کے مصطفیٰ کا ہو، وہ بندہ اپنی نمازی اور لا الہ کا بارش سے بے نمازی ہو اور محمد مصطفیٰ کا حکمران ہو اور حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہو جائیں اور اس کو پرواہ نہ ہو۔ اس گوشت کو آج ہم قبول کریں، ہم نام مصطفیٰ کا لیتے ہیں، اگر بے نمازی بنتے ہیں تو خیر کیا تکلیف ہے، وہ کیا تکلیف ہے؟ اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہاری ذلت سے ایک وجہ سے جس نبی کا نام لیتے تھے اس کی تعلیمات چھوڑ دی، اتنے ہیں ہم پہ تو پنج گانا نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، ادھر نماز کو نہ چھوڑا تو نہیں چھوڑا بنا رکھا، اور جب نماز کی وقت آ جائے تو دل ہر چیز سے کٹ جائے، تو دنیا سے کٹ جائے، مخلوق سے کٹ کے خالق کا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے خدا کی قسم جب آواز بلند ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر تو آقا کے چہرے مبارک کا رنگ مبارک متغیر ہونا شروع ہو بدلنا شروع ہو جاتا، یہاں تک کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو حضور پھر اس مخلوق سے کسی کو نہیں پہچانتے تھے، خالق سے ایسا تعلق ہو۔ میرے شیخ رسول اسلام آپ فرمایا کرتے ہیں کہ ہم نام مصطفیٰ کا لیتے ہیں، کتنے مصطفیٰ کے ہیں کتنے غیروں کے ہیں، کتنے غیروں کے ہیں، اس کا اندازہ لگاؤ۔ ارے محلے کی آبادی دیکھ لو، علاقے کی آبادی دیکھ لو اور مسجد میں سبوں کی تعداد کو تو پھر یہ سب کیسا، پھر سب کیسا نوجوانوں مسلی آباد کرے
रसूल की सीरत का इश्क खोजना, जमीन सजदों की नज़र से बेआबाद है, वजूद क़याम रुकू की नज़र से बेआबाद हो चुके, जो ख्वाहिश है कि इज्जत मिले और इज्जत ले देता है तो उसकी आदत भी ने झुकना छोड़ दिया तो उसके दरवाजे बंद कर दिया, बचकाना नमाज पढ़नी होगी। तो उसके बाद रोजा रखा गया। रोजा इंसान के तौर को सच्चा करने के लिए तैयार करता है। इस कौम को ये अल्लाह है, नहीं मारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तबाही होगा, उसके सिवा कोई इबादत दिलाए वो हर जगह मौजूद है, हर वक्त है, हर जगह दिख रहा। ये अकीदा है, ये सुभान ने कहा, सुभान ने कहा है, इसने भी नहीं माना, ये नफ्स ने माना नहीं है, ताकत बात। आप कहेंगे वो कैसे? भाई ऐसे मुझे बताएं, दुकान का मालिक दुकान पे बैठा और देख रहा, मालिक घर पे बैठा देख रहा, चोर चोरी करता, ये मालिक के सामने करता है, क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे यकीन है कि देख रहा। तो जब यकीन हो जाए तो फिर बंदा चोरी नहीं करता। अरे बाबा, अगर अल्लाह है, हर जगह मौजूद है, ये जुबान ने कहा था, अगर मन ने भी माना है तो धोखे क्यों देता है? झूठ क्यों बोलता है? दूसरे का माल क्यों हड़प करता है? इसलिए कि जुबान ने जो कहा है इसने नहीं भी माना, इसने माना होता तो फिर ऐसा ना करता। रोजा मनवाता है, प्रैक्टिस करवाता है। आप कहेंगे कैसे? भाई आपने फजर के वक्त रोजा रखा, अजान आई, आपने कहा अल्लाह के लिए, उसकी रजा के लिए खाना भी छोड़ा, पीना भी छोड़ दिया। 8-10 घंटे गुजरे, दोपहर का वक्त आ गया, शिद्दत की प्यास आ गई, शिद्दत की भूख आ गई, भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी, बंद कमरा था, कोई नहीं देख रहा था, शिद्दत प्यास भी थी, पानी भी था, शिद्दत भूख भी थी, खाना भी था, और कोई देख भी नहीं रहा था। और अचानक प्यास की शिद्दत से नफ्स का पानी पी ले ताकि प्यास मिट जाए, नफ्स का खाना खा ले ताकि भूख मिट जाए। तो जो ही हाथ पानी की तरफ बढ़ने लगा कि कोई नहीं देख रहा, तो एक आवाज देने का बंदे, कोई देखे ना देखे पर वो तो देख रहा, और फिर वो समझ याद आ जाता जो कौन किया तो वो है मौजूद है, देखता है, वो बात कर जाता है कि तुझे देख रहा है। अब भूख की शिद्दत में शामिल कर, अब भूख की प्यास की शिद्दत में रुका है ताकि तेरा अकीदा पकता चला जाए और उनको मालूम हो जाए और नफ्स जान ले कि हाँ जिसका कौल किया था वो है, नफ्स मान ले वो वाकई है। वो बर्दाश्त पैदा करता है, वो ताकत पैदा करता है। आज बेसब्री और बर्दाश्त इतनी बिक चुकी है कि यूं लगता है जैसे दौरे जाहिलियत का जमाना दोबारा। इकबाल ने इशारा किया था, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, यानी जिस कौम को हुजूर सवार में आए थे उस कौम का हाल ये था कि पानी मेरा बूढ़ा पहले पिएगा, दूसरा कहता मेरा पिएगा, इस बात पे लड़ाई होती और वो लड़ाई कबीलों में बदल जाती और वो लड़ाई 50 साल तक दूर पहुंच जाती और कई नस्लें मेरे जोड़े में पानी मेरे दुनिया आज वही हो गए। गली में बच्चे बड़े आपस में, ये किसी की सहायता में झीले डाल दी, इस बात से झगड़ा होता है और बर्दाश्त इतनी भी नहीं रही कि उस पर गोलियां चल जाती है और काफी के ऊपर
روزہ بھی نہیں رہا. قرآن مجید نے جگہ جگہ کہا, قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. روزے رکھو یہ صبر پیدا کرتا ہے, روزے رکھو یہ مولا کو یاد کرنا دیتا ہے, روزے رکھو یہ تقویٰ دے دیتا ہے. الصوم جنہ, روزہ برائیوں کے سامنے ڈال بن جاتا ہے. دیکھنے کتنے جوان ہیں جو اللہ کے رسول کی سیرت کی اس کوشش کو اپناتے ہیں. زکوٰۃ کا سسٹم رکھا گیا تھا تاکہ پیسہ ایک ہفتے کی تجارتوں میں بدلا رہے, مال بڑے بہت کی تجارتوں میں خالی بدلا رہے. زکوٰۃ کا سسٹم بنایا تاکہ وہاں سے نکلے اور جن کے گھروں کے چولہے بند ہیں ان کے چولہے چل جائیں. اور قرآن مجید میں آج اس زکوٰۃ کے حقیق سے بھی کر دیا, مگر اس سے بھی آج مسلمان آپ دیکھ لیں بڑے بڑے لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے, اسے نہیں دیتے, اس حد تک پھیل چکا ہے. آقا کا نام ہے دور حاضر میں سیرت رسول کا پریکٹیکل نمونہ نظر نہیں آتا. پھر آگے چلیں تو حج ہے, حج کا بھی قرآن مجید نے حکم دیا, مگر کتنے لوگ ہیں جو حج پر کرتے ہیں. یہ تو سیرت کا وہ حصہ ہے جو اللہ سے بندگی کا تعلق جوڑتا ہے. مگر ایک اس دور کی قواعد یہ بھی ہے کہ سیرت کی بات کریں. اب میں اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں, اس کی کوئی مثال بنا کر اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اب جب بات نمازوں روزوں حج کی آ گئی, اتباع کی آ گئی, تو آج ہم نے صرف اسی کا نام دین بنا دیا, صرف اسی چیز کا نام ہم نے سیرت رسول رکھ دیا. بات سیرت کیا ہے تو دعوے باتو, بات سیرت کیا ہے تو پہلے دیکھو, بات سیرت کیا ہے تو نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, اسی کا نام سیرت ہو گیا. ارے یہ تو سیرت کا ایک گوشہ ہے, یہ تو سیرت کا ایک گوشہ ہے, اور صرف اس گوشے سے معاشرے نہیں بنتے, اس گوشے سے دین غالب نہیں آتا, اس ایک فرد کو تعبیر ہوتا ہے. دیکھیے میں نے داڑھی رکھی, میں نے امامہ باندھا, میں نے ٹوپی پہنی, میں نے مسواک کی, میں جیسے بیٹھا, میں جیسے کھاتا, میں نے نماز پڑھی, میں نے کیا جو کیا, میرے سارے کرنے ہیں, کسی غریب کا چولہا کر نہیں کیا, میرے سارے کرنے ہیں, کسی مزدور کی بیٹی کی عزت کو نابود نہیں دیا. وہ جو معاشرہ قائم کرتا ہے, خدا کی قسم 100% میں سے حضور کی سیرت کا یہ حصہ 1% ہے, 99% کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے, اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, اس ملک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, اور 99% سیرت رسول کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے, معاشرے کے ساتھ. اس میں آ جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اسے کہتے ہیں اخلاقی خلق حسنہ. آج خلق حسنہ سے اللہ ماشاء اللہ ہر طبقہ بیزار رہا, خلق نہیں پایا. اور اخلاق میں سب سے بڑا خلق, اخلاق میں سب سے بڑا خلق یہ ہے کہ بندہ سچ بولے. یہ رسول کی سیرت ہے, آقا کی سیرت کا روشن باب ہے کہ اگر مصطفیٰ کا ہے تو پھر مصطفیٰ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آقا نے ہمیشہ سچ بولا. اور قرآن مجید نے کہا, تعلیمات دی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو, تم مومن ہو, تم لا الہ کے وارث ہو, تم نبی محترم کے امتی ہو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, جب بات کرو سیدھی ستھری صاف بات کرو, صاف بات کرو. اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا مع الصادقین,
اور قربان جائیں الادراک تازہ تو کرو، میں مسلمان ہوں دارے حضور کے، غلامی رسول کے موت، ارے ہم نے کیا غلامی رسول موت کیا لینی ہے، ہم تو آپ کے سنت کو نہیں بنا سکتے، سیرت کو نہیں بناتے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، میرے آقا جس عرب معاشرے میں پیدا ہوئے، اس عرب معاشرے میں اللہ تھا، چور پالے جاتے تھے، انڈے پالے جاتے تھے، جو جتنا بڑا حاصل بڑا ہوتا اتنا بڑا حکمران ہوتا، جو جتنا بڑا زانی ہوتا اتنا بڑا حکمران ہوتا، جو جتنا بڑا شرابی کافر ہوتا اتنا بڑا حکمران ہوتا، اور بڑے ظالم قاتل چور گنڈے بے ایمان سود خور شرابی بے حیا راج کرتے تھے، اور بلال جیسے بات غلامی کرتے تھے۔ میرے آقا نے ایسے ظالم معاشرے کو للکار دیا کہ تمہارا راج نہیں چلے گا، اب وہ راج آئے گا جس میں بلال جیسے بھی کعبے کی چھت پہ چلے گا۔ جب یہ اعلان کیا تو داخلی طاقتیں ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عبداللہ بن ابی جیسی بڑی بڑی سیاسی طاقتیں رسول کے خلاف ہو گئی، بہت آئی کر لی، کیا مذہبی طبقہ، کیا تورات کو نہ دینے والا، کیا انجیل کا عالم، اور کیا اپنے آپ کو روحانی کہنے والا وہ بھی مصطفیٰ کے خلاف، اور کیا لوگوں پر راج کرنے والا سیاسی طبقہ وہ بھی خلاف۔ یہ داخلی سطح پہ تھا، اور خارجی سطح پہ عالمی طاقتیں کیسوں کسرا بھی مصطفیٰ کے خلاف، ہر طرف سے پورے عالم کفران میں باطل میں ایک دوسرے سے بگڑتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہودی عیسائی آپس میں بگڑتے ہیں، مگر جب بات مصطفیٰ کی آئی، اسلام کی آئی، تو سارے متحد ہو کر اکٹھے ہو کر حضور کے خلاف ہو گئے۔ ارے نوجوان عالم ملت اسلامیہ، ذرا نبی کو تو دیکھو، ساری طاقتیں متحد ہو گئی، حضور کے خلاف اتحاد کر لیا، الزامات کی بارش کر دی، حضور کو بدنام کرنے کی کوشش کر دی، آپ پر ایمان لانے والوں کو ظلم کا اشارہ بنا کرنے لگا۔ مگر قربان جائیں اس سارے ماحول میں عالمی دشمن ہو کر بھی جب ذات مصطفیٰ پر بات آتی تو کہتے یہی صادق ہے، یہی سچا ہے، یہ سیدھی راہ پہ ہے۔ جب بات کرتے تو حضور کی ذات میں ساری زندگی الزامات لگاتے رہے، مگر کافی خارجی طاقتیں مل کے ایک الزام کو سچا ثابت نہ کر سکے۔ صادق ہوئے تو جب بندہ صادق نہ ہو، اور جس قوم کے حکمران سے لے کر ریڑی بات تک نعرے مصطفیٰ کے ہو، کلمہ مصطفیٰ کا ہو، اور سارے جھوٹے ہو، جب بات کرے جھوٹ ہو، جب قول کرے وعدہ خلافی کرے، تو ہر شخص اور برا معاشرہ جس بیانی پر قائم ہو جائے تو کون سی عزت، کون سی عبادت، کون سا غلبہ؟ عزت سچ میں ہے، غلبہ سچ میں ہے، اور میرے آقا نے زندگی پر کبھی زبان پر غلط بیانی نہیں لائے۔ یہ ہے حضور کی سیرت۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی إلی البر وإن البر یہدی إلی الجنہ۔ سچائی کو مضبوطی سے تھام لو، سچائی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ایمان سے بتائیں کیا یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا سوال نہیں ہو گیا ہمارے ساری پاکستانی بہت سے کہ تاجر بڑا دوں تو لے لیں، کیا مکینک، کیا تاجر، کیا دکاندار، کیا راجگیر، کیا چھوٹے بڑے، ہر شخص جھوٹ ہوگا، دھوکہ دیتا ہے، بےایمانی کرتا، اور طالب ہے عزت کا، عزت سیرت مصطفیٰ نے، عزت سچ میں ہے۔ آگے چلیں، میرے آقا نے کی سیرت کا یہ بھی گوشہ ہے کہ آپ نے کبھی
زندگی میں حرام نہیں کھایا. حرام کھانے کو آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے, خبردار حرام نہ کھاؤ. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. خبردار لوگوں, صاف ستھرا طیب پاکیزہ رزق کھایا کرو, کیونکہ رزق جب پیٹ میں جاتا ہے اسی سے گوشت بنتا ہے, اسی سے خون بنتا ہے, خون دل میں جاتا ہے, خون دماغ میں جاتا ہے. اگر حرام سے بنے گا تو حرام سوچے گا, اگر حرام سے بنے گا تو سجدے لذت نہیں دے گا. اگر حرام سے بنا ہوا گوشت ہوگا جسم کا اور حرام کے لقمے سے بنا ہوا خون جسم میں دوڑے گا تو سجدے میں سکون نہیں ہوگا, سجدے میں کیفیت نہیں ہوگی. مسجد میں آئے گا پر دل باہر ہوگا, دوڑو دوڑو دوڑو, پتہ نہیں کیا چلتی ہے, یہ بھی کوئی پتہ نہیں. اب دیکھیں نا, حقیقت سے کوئی دیکھے اپنے آپ کو جو ایسی چلتی ہے, ایسے چاہے کھانے کا کوئی مار نہیں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس لقمے سے شریر تیار ہو رہا ہے اس لقمے میں نور نہیں ہے, اور نور اللہ کتنا چکاتا ہے. قرآن مجید میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, آخری بات کرتا ہوں, اور بہت ساری چیزیں میرے پاس کی آخری بات کرتا ہوں. دو چیزیں تو نہیں, تیسری چیز حضور کی سیرت کا گوشہ حیا. حیا ہے, بے حیائی معاشروں کو تباہ کر دیتی ہے, بے حیائی قوموں کو تباہ کر دیتی ہے. اور حیا بھی دے سکتا, ایک حیا ہے جن سے مخالف سے حیا, مرد عورت سے کرے اور مرد سے کرے, آنکھیں جھکا کے رکھو, سینے کو پاک رکھو. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بے حیائی کا حکم دیتا ہے, اور اللہ بے حیائی سے روکتا ہے. الحیاء من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے. یہ حضور کی سیرت کا گوشہ ہے, یہ آدم کی سیرت کا گوشہ ہے. معاشرے بے حیا ہو جائیں اور نوجوان کی نسلوں سے آج باقی گنبد خضرا کا حسن چھین رہا ہے, آقا کی محبت چھین کے پردہ سکرین پر نمدہ تاج کا وہ حسن دکھا کر اس کی آنکھوں میں بے حیائی ڈال رہا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے عصمت حیا میں ہے. اور پھر جس معاشرے کی, جس اسلام کی بیٹی کا یہ عالم ہو جائے کہ نام سیدہ کائنات کا ہو, زندگی میں کچھ سنیں, نام سیدہ کائنات کا ہو, نام تاجدار کائنات کا ہے, اور دم سے آواز آئے کہ تیری تو عزت جاتی رہی, تیری آزادی چھین لی, خود مختاری چھین لی. ارے نادام مسلمان عورت, آزادی اور خود مختاری تو تمہیں مصطفیٰ نے دی ہے. تم پاؤں کی چھٹی نہیں سمجھی جاتی تھی, اسلام نے پاؤں بنا کر تیرے قدموں میں چل رہا. تم پاؤں کی چھٹی نہیں سمجھی جاتی تھی, بیٹی اور بہن بنا کر تجھے ذریعہ جنت بنا دیا, اور تجھے بیوی بنا کر آقا نے فرمایا اسے اچھی بیوی مل گئی, دنیا میں عزت ہوئی, جنت بنا دیا. تم نے آواز سنی, آزادی خود مختاری کی, اور مصطفیٰ کی بیٹی کے پائے اور کہیں میرا جسم میری کر دے, تو اس معاشرے میں عزت کہاں سے آئے گی؟ اور اس نوجوان کی آنکھوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ جس کا کام ناکمازی ایک عیسائی لڑکی کی عزت پر کوئی دسترازی کرنے لگے تو یہ سمندر کا سینہ چیر کر, کشتیاں ڈرا کر, ارے غیر مسلم کی بیٹی کی بھی عزت کا محافظ بنتا ہے. آج اس کی اپنی آنکھوں سے اپنی مسلمان بہن کی عزت میں کود رہی ہے, تو کون سا کلمہ حیا پیدا کرنا ہوگا. اور حیا میں پھر سب سے بڑی چیز لحاظ ہے. بد لحاظی بھی بے حیائی ہوتی, یہ دوسری حیا کی قسم. بد لحاظی کرنا, بڑوں کا عادت نہ کرنا, کسی کی صلاحیت کو قبول نہ کرنا, حسد کی بنا پر اچھوں کو بدنام کرنا تاکہ ہمیں عزت مل جائے. جو معاشرہ بے حیا ہو جائے اور جس
معاشرے کے بڑے طبقے بد رہا ہو جائیں، وہاں کون سی کثرت ہے؟ وہاں کون سی کثرت ہے؟ ارے تم تو اس نبی کی امتی ہو کہ دشمن پتھر بھی مارے تو کبھی زبان سے غلط بات نہیں نکالتا۔ اس نبی کی امت ہو جو پتھر مار کے بھی دعائیں دیتا ہے، بدرگیاں نہیں کرتا، اور اس معاشرے کا بہتر طبقہ ممبروں پر بیٹھنے والا اتنا گر جائے کہ دوسرے کی عزت کو اچھالنا شروع کر دے، دوسرے کی نفرت کرنا شروع کر دے، گالیاں دینا شروع کر دے، بدخلقی شروع کر دے، اور بہترین کی سیٹ پر بیٹھا ہو تو پھر اندازہ کر لو اس معاشرے کا حشر کیا ہوگا۔ میں چیلنج دیتا ہوں حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آج وہ افق پر ایک درخشاں ستارے کی طرح اور پوری دنیا میں مصطفیٰ کے دین کا اصل چہرہ زندہ کر رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے ہاتھ پر غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، اور ان کی تحریر پوری دنیا میں قرآن تعلیمات کو زندہ کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 50 سال سے ان کے تبلیغی دور کو لے لے لوگوں نے گالیاں دی، یہ رام چھاوا، کسی نے ڈالوں کا بھوکا کہا، کسی نے عزت کا بھوکا کہا، کسی نے خوشی کا بھوکا کہا، کوئی کچھ کہتا رہا، تقریباً 50 سالوں میں جس نے بدخلقی کی انتہا بھی کر دی ہو، ایک لفظ بھی بدخلقی کا ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ اتنا لحاظ، اتنا لحاظ رہا، اور ہمیں بھی کہتے ہیں بیٹے کوئی مجھے گالیاں دے، وہ اس کا عمل ہے، مگر وہ سید اور وہ عالم دین تو خبردار، ہمیں شریعت نے عالم کا ادب سکھایا، ادب، محبت، دوسرے کی قدر کرنا، دوسرے کا احترام کرنا، اس کی رائے کا احترام کرنا، اور اگر آپ سے اختلاف کر لیتا ہے تو اختلاف کا حق اللہ نے دیا ہے، اختلاف کرنا، مخالفت کرنا شریعت نہیں۔ آگے میں دعوت دیتا ہوں، آؤ اپنے اخلاق سنبھال لو۔ آج اس حالت میں ہم نے حضور کا نعرہ لگایا ہے، سیرت کی، سیرت کے سارے روزے زندہ کرنے ہوں گے۔ زبان کو سچائی سکھاؤ، امانت دیانت سیکھو، دوسرے کی مدد کرنا سیکھو، دوسرے کا احترام کرنا سیکھو۔ حضور علیہ السلام کی طرح دشمن بھی آ جائے سامنے تو بدخلقی نہ اپناؤ، اسی میں ہماری عصمت ہے، اسی میں ہماری ہمت ہے۔ کل انشاءاللہ چوتھا دن ہوگا، اور کل علامہ قمر جاوید قمر فاروق صاحب تشریف لائیں گے، اور ان کا موضوع ہوگا خدمت دین کی اس دور میں اہمیت اور ضرورت ہے۔ کل بھی آئیں،